بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ ناظرین، 24 تاریخ سے آئندہ 2.5 دنوں کے لیے نظام شمسی کے اندر ایک انتہائی اہم اور حساس فلکیاتی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ ہمارے جذبات، ذہن، احساسات اور خوابوں کا حاکم سیارہ یعنی کہ چاند اپنے حبوط کے برج عقرب اسکارپیو کے اندر داخل ہوگا۔ علم و نجوم کے اصولوں کے مطابق جب چاند حبوط کا ہوتا ہے تو اپنی کمزور ترین حالت کے اندر ہوتا ہے، جس کا براہ راست اثر انسان کی سوچ، سکون، نیند اور اخراجات پر پڑتا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس لگن اور سیجیٹیریس مون سائن والے افراد کے لیے یہ 2.5 دن آپ کے اخراجات، بیرون ملک کے معاملے، نیند کے مسائل اور صحت پر کیا اثرات مرتب کریں گے۔ آپ کو کن خطرات سے بچنا ہے اور وہ کون سا عظیم و شان صدقہ اور وظیفہ ہے جو ان 2.5 دنوں میں آپ کو ہر پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ اس تفصیلی ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، برج قوس کے لیے چاند کا یہ گوچر آپ کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ علم و نجوم میں 12واں گھر غیر متوقع اخراجات، نیند کی کمی، ذہنی تنہائی، ہسپتال کے چکر اور بیرون ملک کے سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ چاند اس گھر میں اپنے حبوط یعنی نیچ کا ہو کر بیٹھے گا، اس لیے سب سے پہلا اثر آپ کے ذہنی سکون اور نیند پر پڑے گا۔ ان 2.5 دنوں میں رات کو بے خوابی کا سامنا ہو سکتا ہے یا سوتے وقت عجیب و غریب خواب اور بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ مالی حوالے سے غیر متوقع اور ناگہانی اخراجات آپ کے بجٹ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک سے جڑے کسی کام یا ویزا پروسیسنگ میں ہیں تو وہاں کچھ وقت کے لیے رکاوٹ یا تاخیر آ سکتی ہے۔ سب سے اہم نظر یہ ہے کہ 12ویں گھر میں یہ بیٹھا کمزور چاند اپنی 7ویں اور مکمل نظر سے آپ کے 6ٹھے گھر یعنی صحت، قرض، مخالفین اور روزمرہ کی روٹین کو دیکھ رہا ہے۔ اس نظر کا مطلب یہ ہے کہ ان 2.5 دنوں میں اپنی صحت، خاص طور پر پیٹ، آنکھوں اور نیند کی روٹین کا خاص خیال رکھیں۔ کام کی جگہ پر خفیہ مخالفین یا حاسدین کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور کسی سے بھی ادھار لین دین کرنے سے پرہیز کریں۔ میرا آپ لوگوں کو مخلصانہ مشورہ ہے، ان 2.5 دنوں کے اندر کسی کو بڑا قرض نہ دیں۔ ان 2.5 دنوں میں دیا گیا روپیہ واپس ملنے میں سخت مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ نمبر 2، غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ فضول شاپنگ یا دکھاوے کے خرچوں پر سخت کنٹرول رکھیں۔ نمبر 3، رات کو دیر تک جاگنے سے پرہیز کریں۔ اپنی نیند کی روٹین کو خراب نہ ہونے دیں کیونکہ اس سے ذہنی دباؤ آپ لوگوں کا مزید بڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، ان 2.5 دنوں کے اندر مخالفین سے بحث نہ کریں۔ دفاتر ہو یا کاروباری جگہ پر حاسدین کے اکساوے میں نہ آئیں۔ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، ان 2.5 دنوں کے اندر عبادات اور روحانیت سے جڑیں۔ 12واں گھر روحانیت کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 2.5 دنوں کے اندر عبادات، تلاوات اور مراقبے میں گزاریں۔ نمبر 2، صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ہلکی اور سادہ غذا استعمال کریں اور پانی کثرت سے پئیں۔ نمبر 3، غیر ملکی کاموں پر نظر رکھیں۔ اگر بیرون ملک کام میں رکاوٹ آئے تو حوصلہ رکھیں اور 2.5 دن بعد پیش رفت کریں۔ نمبر 4، اپنے بجٹ پر سختی سے عمل کریں۔ صرف انتہائی ضروری اخراجات پر ہی توجہ دیں۔ ناظرین، 12ویں اور 6ٹھے گھر کے اس حساس اثر سے بچنے کے لیے اور اپنی صحت اور مال کی مکمل حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے یہ صدقہ اور وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ چاند کا کلر سفید ہے اور سفید کلر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چاند سے منسوب کی جاتی ہیں، جیسے دودھ، چاول، چینی یا سفید کپڑا یا پھر مٹھائی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 24 تاریخ کی صبح یا شام کو ½ کلو چاول یا دودھ لے کر کسی مسکین، ضرورت مند عورت یا ہسپتال میں موجود مریض کے لواحقین کو دیں۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت اپنے سرہانے کے پاس ایک گلاس پانی رکھیں اور صبح اٹھ کر اسے کسی ہرے پودے میں ڈال دیں۔ ایسے انشاءاللہ ناگہانی بیماریاں اور بے جا اخراجات فوراً زائل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسماء الحسنی یعنی وظیفے کے طور پر آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حافظو یا سلاموں کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھر لیں اور پانی کے اوپر دم کر کے پانی ضرور پئیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی صحت، مال اور نیند محفوظ رہے گی اور تمام ناگہانی مصائب سے انشاءاللہ عزیز نجات ملے گی۔ ناظرین، برج قوس والے افراد پر امید اور وسیع القلب ہوتے ہیں۔ بس ان 2.5 دنوں میں اپنے بجٹ اور صحت کا سنبھال کر خیال رکھیے گا۔ یہ وقت بھی انشاءاللہ عزیز خیر و عافیت سے گزر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی ویڈیو اور ہماری رہنمائی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام برج قوس یعنی سیجیٹیریس دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل نجوم کی دنیا کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔